تو معشوق یوں ہی گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سچویشن بدل جاتی ہے. ایک مرد بہت مشکل سے کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اگر وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو ساری زندگی اس کو بھلا نہیں پاتا. پہلی عورت ہے, یہ دوسری عورت ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتی پاکستان میں؟ کسی بھی مرد کی زندگی کی دوسری عورت نہیں بننا چاہیے. لو گرو نہیں بن سکتی آپ, میں نے حساب لگایا. محبت کو زوال ہو سکتا ہے, عشق کو زوال نہیں ہے. رسمیں وفا ایسے نبھاتی ہیں کہ ہسبینڈ کے پیسے معشوق کو کھلاتی ہیں. شاعری ہو گئی ہے. تو مرد کی بے وفائی دل توڑتی ہے لیکن عورت کی بے وفائی گھر توڑتی ہے. عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اور سامنے والا بندہ جو اس کی تعریف کر رہا ہے وہ کتنے % سچ بول رہا ہے. نہیں مجھے اب اس کے اندر جب ہم ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں جاتے ہیں, ہاں یہ بڑے سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں کیسے پیدا ہو جاتی ہے. میں سوال میں اب میں اس کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل پہلے ہم مرد کی سائڈ لے لیں نا, میری سائڈ لے لیں کہ آپ کو کسی سے پیار ہو گیا شادی کے بعد. اب وہ پیار کیا ہے اور اتنا شدید ہو گیا کہ بس بھائی سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کرنا. وہ آپ کو اب ادھر کے بھی نہیں رہے, وہ دھوبی کے کتے والی بات ہو گئی نا, نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. تو وہ سچویشن میں اچھا ہم دل میں تو چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا بھائی پکیزہ رشتہ ہے, یہ بڑا صاف ستھرا ہے, اس کو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے, ہم اس کو اپنا سکتے ہیں, ہم اس کے قریب جا سکتے ہیں, ہم اس کو اپنی منقوہ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو پھر گلٹی فیلنگ بھی رہتی ہے, گلٹ بھی رہتا ہے. اب یہاں پر بندہ کیا کرے, مطلب وہ خاتون کے ساتھ بالکل ہیڈ ٹو ٹوز ہوا ہوا ہے کہ مطلب کہتا ہے یار اس کے علاوہ میرا دل نہیں لگنا. اب کیا کرے؟ دیکھیں ایک مرد بہت مشکل سے کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اگر وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو ساری زندگی اس کو بھلا نہیں پاتا. سن رہی ہوں گی بہت ساری ہیں, ہے نا؟ بالکل یاد رکھنا. بالکل. اور اگر اسے کسی سے واقعی سچی حقیقی محبت ہونا تو وہ اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتا, اس پہ شک بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا یہ جو شک کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو محبت زیادہ کرتے ہیں, جن کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. شک عام دوسری پارٹی یہ سمجھ نہیں رہی ہوتی, دوسری پارٹی نہیں سمجھ رہی ہوتی, وہ سمجھتی ہے کہ یہ شک بڑی غلط چیز ہے. اچھا شک اس وقت ہو رہا ہوتا ہے جب یا تو آپ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا شک اس وقت بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو کہ جب آپ بہت اچھے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی کہ پتہ نہیں اتنے اچھے کیوں ہو رہے ہیں میرے ساتھ, پتہ نہیں یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے. خواتین کچھ سوچ ایسی بھی رکھتی ہیں. تو شک ایک الگ چیز ہے, لیکن مرد جس کے ساتھ مخلص ہے وہ وفادار رہے گا. اب یہ دو پارٹیاں ہو گئی نا, مرد کی دو پارٹیاں ہو گئی. اب مرد کیا کرے, مطلب گلٹی فیلنگ یہ دین میں تو چلیں الاؤ ہے, دین میں ہمیں, لیکن آج کل خواتین اس بات کو نہیں سمجھتی. وہ کہتی ہیں نہیں بھائی تو دوجا کیتا تے تو بار کرو بار, یا میں بار یا تو بار. ہاں دیکھیں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے شوق سے شادیاں کرے یا اپنے جو ہے وہ اطمینان کے لیے یا سکون کے لیے 4 شادیاں کرے. مرد کبھی بھی کسی ایک عورت کو اس طرح خوش نہیں رکھ پائے گا اپنی 4 شادیوں میں جس طریقے سے انصاف کا تقاضا ہے, کیونکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں نا, ایسے نہیں شادی کرنی. ایسے نہیں ہے کہ آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر لیں اور پھر آپ کہیں کہ جی میں مرد ہوں, میں نے 4 شادیاں کر لی. مرد آپ تب ہیں جب آپ عورت کا نخرہ اٹھانے کے قابل ہیں. مرد آپ ہاں اٹھائیں, پھر آپ کو بہت شوق ہے نا خواتین کو, جب لوگوں کو میرے گھر میں دیکھا جا رہا ہے, آپ کو نہیں, لیکن جو ہے جن مردوں کو بہت شوق ہے خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے کا. اس کے بعد میں بھی گھر سے باہر ہوں. نہیں میرے لیے تو آپ میرے بھائی ہیں, تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب کو مشورے لے آئے. ہاں نہیں بالکل بھابھی, میرا نہیں خیال ہے کہ اس بات پر جو ہے وہ کوئی بھی ایلیگیشن لگائیں گی, کیونکہ یہاں پر ہم بات جنرل کر رہے ہیں, جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے. تو دوسری یہ عورت, یہ جو ایک پہلی عورت ہے, یہ دوسری عورت ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتی پاکستان میں, ہماری سوسائٹی میں. دنیا میں تو کر لیتی ہیں. جب دیکھیں نا وہ آج ہم اس کا یوٹیوب کا دور ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یوٹیوبرز جاتے ہیں کسی خواتین کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں ایک بندے نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے, یا ایک بندے نے 2 کزنوں سے شادی کی ہوئی ہے, 2 سہیلیوں سے شادی کی ہوئی ہے, ساتھ رہ رہے ہیں, اتنے خوش ہیں وہ ٹی وی کے اوپر دیکھ کے. بندے کا نا آتا ہے بندے کو, یار ہم ایسے کیوں نہیں ہو سکتے, حوصلہ کرنا پڑتا ہے. مطلب ان میں کیا ایسی چیز ہے, مطلب کچھ تو کر جاتی ہے نا, لیکن یہ موسٹلی نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی, ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں جو مرد سچ بول کے کسی بھی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے اور اپنی پہلی بیوی کو یہ اعتبار یا یقین دلاتا ہے کہ دوسری بیوی جو ہے وہ میں لے کر آ رہا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اور پہلی بیوی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ خرابی یا یہ خامی مجھ میں پائی جاتی ہے, اس وجہ سے میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے, وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں.
بہت ساری جگہوں پہ. جو ایکسیپٹ نہیں کرتی وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے جو ہے وہ لگا دی ہے, اب ہم اس دوسری عورت کو ایکسیپٹ کیوں کریں. عورت کبھی عورت کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. مرد ایک شوہر جو ہے وہ عورت کی کل کائنات ہے, اس کے لیے وہ اس کی پوری دنیا ہے اس کا شوہر. ایک عورت اچھا لگ رہا ہے. ہاں, ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے باپ کے بغیر رہ لے گی, اپنی ماں کے بغیر رہ لے گی, بہن بھائیوں کے بغیر رہ لے گی, کیونکہ ظاہر ہے شادی کر کے اسے دوسرے گھر جانا ہے. شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی. شوہر جہاں اگنور کرے گا وہاں زندگی اپنی جو ہے وہ خراب کر لے گی. جہاں شوہر جو ہے وہ ذرا سا جو ہے وہ نظریں پھیرے گا وہیں رونا شروع ہو جائے گی, اپنے آپ کو تکلیف دے گی, اذیت دے گی, بچوں کو بھی پریشان کرے گی, اپنے آپ کو بیمار کر لے گی, صرف کیا کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا. تو جو عورت بیوی شوہر کی توجہ کے لیے ایسے تڑپ رہی ہو, وہ دوسری عورت کیسے برداشت کرے گی اپنے شوہر کے ساتھ؟ پاسبل ہی نہیں ہے. کیسے برداشت کروائیں؟ نہیں نہیں مجھے نا کہ میں خواتین کو برداشت کرواؤں, یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, وہ برداشت کریں یا نہ کریں, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی بھی عورت نہیں برداشت کرتی, لیکن ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو چل رہے ہیں جو ناجائز تعلق ہے, دیکھیں اس کے بعد آتا ہے نا اس پہ. پہلے یہ بتا دیں کہ اب یہ تو ہوا ہی نہیں نا, اب وہ عورت مان ہی نہیں رہی, پہلے والی مان ہی نہیں, عورت نہیں مانے گی, آپ نہ منوائیں. اب ہم آگے چلے جاتے ہیں, نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ یہ, اب عورت کی سائڈ سے بتا دیں مجھے, ایک جو نوجوان لڑکی ہے وہ کیسے ایک شادی شدہ بندے کے اس میں آ جاتی ہے, اس کو وہ کیسے برداشت کر لے گی؟ پھر پہلی عورت وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ میرے سے دوسری شادی کر لیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی بھی مرد کی زندگی کی دوسری عورت نہیں بننا چاہیے, اور کسی ایسی لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں جس کی شادی نہ ہوئی بھی ہو. ہاں کسی کے ساتھ کوئی مسہپ ہوا ہے, وہ طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, اس کی ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی, تو وہ کسی شادی شدہ شخص کے ساتھ شادی کر لے. لیکن جس کی بھی پہلی بیوی اور بچے موجود ہوں اس کی دوسری بیوی مت بنے. آپ کی زندگی بہت اسپوائل ہو جائے گی, آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں گی, آپ کو وہ اس طرح وقت نہیں دے پائے گا. اگر آپ سے چھپ کے شادی کرے گا, بے شک جتنا بھی آپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر لے, وہ آپ کو وقت ہی نہیں دے پائے گا. جب وقت ہی نہیں دے پائے گا تو شوہر سے تو ریکوائرمنٹ ہی وقت کی ہے. شوہر ہاں وہ پھر بس عشق, پھر جو ہے وہ آپ تنہا رہ جائیں گے, اور پھر آپ جو ہے وہ رو رو کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بس اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر لیں گے. لیکن کیسی بات ہے, ہم ایک بندے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو سوسائڈل اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو کے مختلف مینٹل ڈس آرڈر میں آ کے جو ہے وہ لڑکیاں بھی خاص طور پہ اپنے آپ کو جو ہے پریشان کر رہی ہوتی ہیں, تکلیف دے رہی ہوتی ہیں, اپنے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں رہتا ان کا. شوہر کی بے وفائی, مطلب اس آدمی کی بے وفائی جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, برداشت نہیں ہوتی. شادی شدہ مردوں کے ساتھ جو ینگسٹر لڑکیاں ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ڈرامہ بھی آ رہا ہے آج کل. بس یہ ڈراموں نے تو خراب کی ہے, آپ کے ڈراموں نے ہی تو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس چیز کو آن کر دیا ہے کہ ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو آپشنز دے دیں, ایگزامپلس دے دیں کہ ایسے بھی ایگزامپل سیٹ ہو سکتی ہے. کسی سالی کو یہ بتا دیا کہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات کر سکتی ہے, نعوذ باللہ, کہ وہ اس پر بھی جو ہے وہ نظر رکھ سکتی ہے. آپ نے معاشرے کے جو ہے وہ تقاضے جو تھے, جو اسلامی تقاضے تھے, آپ نے ان کا جو ہے وہ بالکل خطرناک حد تک پہنچا دیا, رشتوں کا تقدس پامال کر دیا, اور آپ اس پر جو ہے وہ شرمندہ بھی نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈراماز اور ہماری موویز جو ہیں, موویز تو خیر اب بن ہی نہیں رہی, لیکن جو ڈراماز بن رہے ہیں وہ انتہائی اخلاق سے, کچھ ڈراماز ایسے ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی رشتوں کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات دکھا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس میں جو ہے وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے, اور وہ ایک جو ہے وہ اپنی جو اسسٹنٹ ہوتی ہے وہ اپنے آفس میں, اس سے شادی کر لیتا ہے. سونی بڑی ہوتی ہے نا, نہیں تو سونی تو مطلب 100 عورتیں سونی ہیں. حسن اور ایک کامیاب آدمی بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے. بالکل بھی اچھا کمبینیشن نہیں ہوتا حسن اور کامیاب آدمی. نہیں, پھر کامیاب آدمی کی کرے. کامیاب آدمی جو ہوتا ہے اس کی کامیابی اس کے لیے بہت ہوتی ہے. وہ حسن تو چند دن کا ہوتا ہے, اتر جاتا ہے نشہ. آپ دیکھ لیں آگے جا کے جو ہے وہ ڈرامے کی ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھیں. اس کا مطلب ایک آدمی کو بھی ایک ہماری لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, ہٹ جانا چاہیے, بالکل ہٹ جانا چاہیے. اگر آپ کو اسے یہ یقین دلانا ہی نہیں چاہیے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک شادی شدہ آدمی جو ہے وہ ایک کنواری لڑکی پہ نظر رکھے ہی نہ, کہ جس کی شادی ہوئی نہیں ہے, اسے تو آپ اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں. آپ اس کا جو ہے وہ سہارا بنے. اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے نا تو بھائی بن کے اس کی جو ہے وہ مدد کریں, نہ کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ. سننے والے سوچ رہے ہو گیا کی ہو رہا ہے, وہ سوچ رہے ڈاکٹر صاحب اچھی لو گرو ہے, ہمیں اچھے مشورے دیکھتے, تسی کیا تی بہن بنا لو,
فوراً سر تے ہاتھ رکھ دیو. نہیں تو آپ جو ہے وہ کسی کی زندگی تو نہ اسپوائل کریں. ہماری نوجوان لڑکیاں دیکھیں بعض کس دفعہ طرح وہی نا ڈاکٹر صاحب اس لیے تو پوچھ رہا تھا کہ عشق ہو جائے تو پھر کیا کریں, ان بندہ کیا عشق مر اللہ جائے. سے کریں, عشق اللہ سے کریں. آپ کے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ آپ عشق جو ہے وہ بندے کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو آپ نے کل کائنات بنا لیا اپنی. آپ کی کل کائنات صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے, آپ کی کل کائنات کوئی انسان نہیں ہو سکتا. لو گرو نہیں بن سکتی آپ, میں نے حساب لگایا. نہیں میں لو گرو ہوں بھی نہیں, میں لو گرو نہیں, میں حقیقت میں اپنی بات کرتی ہوں, سچ بولتی ہوں. لو کے بارے میں بات نہیں, دیکھیں اب میری بات تو سنیں, جب محبت ہوتی ہے نا وہ بڑی ساری جسٹیفیکیشن دیتی ہے. جی ہر چیز کی جسٹیفیکیشن محبت میں موجود ہوتی ہے. یعنی کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ میں کر رہا ہوں, اس کے لیے جسٹیفیکیشن 3-4 ہزار تیار کی ہوتی ہیں. جو آپ نے مجھے کہا نا کہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کا انجام کیا ہے, محبت کا انجام کیا ہے مجھے بتائیں. انجام تو ویسے بھی انسان کا موت ہی ہے, مرتے جانا ہی ہے. نہیں وہ موت تو دیکھیں اٹل حقیقت ہے نا, لیکن زندہ رہ کے مرنے سے جو ہے وہ اس طرح کا مرنا بہتر ہے. اور سنیں اس یہ میں جو ایسے روز مرنا ہے, اس میں ایک ایگزامپل ایسے ہے کہ بندے کو ایک ٹائم پہ جا کے ریگریٹ ہوتا ہے دونوں کو. جی کہیں ہم جیسے فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں, وہ کسی کو ملے ہیں بہت عرصے کے بعد, جو بہت پیار کرتے ہیں, جنہوں نے نئی شادی کی, بالکل ایسے, تو وہ جا کے ایک ٹائم پہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا. شادی کر لیتے, ہاں کہ آج بھی تو ہم ایک دوسرے کے بغیر مر رہے ہیں, آج تک ہم ایک دوسرے کو بھول ہی نہیں پائے, آج تک ایک دوسرے, اور ہر چیز میں ہمیں ایک دوسرا ہی نظر آتا ہے. ہم کھانا کھائیں, ہم چلیں پھریں, ہم کہیں اچھی نظارہ دیکھیں, ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں, اور یاد کرتے کرتے عمر گزار دی. جی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جو چیز انسان کو نہیں ملتی نا, اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے, اس کے بارے میں سوچتا ہے, خیالاتی دنیا بناتا ہے. اگے رستہ تو سونا تسی تو سانو اوتھی روکدا تی بہن بنا لو, دیکھیں نا. ہاں نہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں, کسی شادی شدہ مرد کو کسی بھی غیر شادی شدہ لڑکی کی زندگی خراب کرنے کا اختیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اگر کوئی آپ کے لالچ کے, پیسے کے لالچ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ رہی ہے اور وہ اس کی مجبوری ہے کوئی, تو اس کی مجبوری پوری کر دیں, لیکن خدا کے لیے اپنے ضمیر کا سودا اس طرح نہ کریں کہ کسی کی زندگی خراب کر دیں. ضمیر کی بات تو آئی نہیں, میں تو دل کی بات کر رہا ہوں. نہیں دل ہے ہی نہیں, دل نہیں ہے, دل ایک خون کا لوتھڑا ہے, یہ پمپنگ مشین ہے, دل نہیں ہے. نہیں دل نہیں ہے, دل صرف شاعری میں ہے, دماغ ہے. ہاں تو وہ آ گیا نا, اس کے بارے میں بتائیں. ضمیر تو ہم بعد میں جائیں گے کہ اب وہ ریگریٹ ہوئے گا نا پھر, یعنی کہ ایک بڑی عمر میں جا کے ہم سوچیں اور کہیں پہ وہ ہمیں نظر آئے اور ہم سوچیں کہ یار میں یہ کر سکتا تھا, میرے پاس اتنی طاقت تھی کہ میں یہ اس وقت کر سکتا تھا, اور میں یہ بوجھ لے کے اب دنیا سے جاؤں گا. یہ اب کیا کریں پھر, اب اس ریگریٹ کو کیسے دیکھیں, وہ تو رہے گا ہمیشہ آپ کی زندگی میں. جس چیز کو کوئی نہ کوئی لے کے رکھو تسی دل نو, کوئی نہ کوئی روگ لا کے رکھو. نہیں دیکھیں نا, جس انسان کو انسان حاصل نہیں کر پاتا, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ اس پہ ریگریٹ ہوتے ہیں, آپ کو اس پر جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. فلم یاد آ رہی ہے راک سٹار, جس میں وہ کہتا ہوں نا کہ دل ٹوٹنا چاہیے اچھا میوزک بنانے کے لیے. تو اس کا مطلب آپ چاہتی ہیں کہ روگ لے کے چلیں تو تب جو سی شخصیت ہے وہ زیادہ گہری ہوگی. جس کا دل ٹوٹتا ہے نا وہ کچھ بن جاتا ہے, جس کا دل ٹوٹتا ہے نا وہ انسان زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ لے کے آئی ہیں آپ مجھے لائن پہ, آپ مطلب آپ نے اب بتایا کہ اب جو لوگ سننا چاہ رہے تھے نا انہیں سنایا. بس جس کا دل ٹوٹتا ہے نا وہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے, اور ہر وقت اس کو نظر آنا ہے جس نے میرا دل توڑا ہے. ہر جگہ وہ مجھے ہی دیکھے جہاں جس نے میرا دل توڑا ہے. واہ, یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ کو کچھ بننے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیتی.